نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة اے پیغمبر وہ آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اہلہ یہ ہلال سے ہے اور ہلال نئے چاند کو کہا جاتا ہے۔ پہلی کا جو چاند ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہلال۔ قل آپ فرما دیجئے ہی مواقیت للناس کہ وہ لوگوں کے اوقات کے لیے ہے، والحج اور حج کے لیے ہے، ولیس البر اور نیکی یہ نہیں ہے، بأن تأتوا البیوت من ظہورها کہ تم اپنے گھروں کی پشتوں کی جانب سے آؤ۔ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کی پشتوں یعنی بیک سائڈ سے گھروں میں داخل ہو۔ ظہورہا یہ ظہرن سے ہے اور ظہر یہ پیٹھ کو کہا جاتا ہے۔ الذی انقض ظہرک کہ ہم نے آپ کے پیٹھ کے بوجھ کو کیا کر دیا؟ ہلکا کر دیا۔ تو یہ ظہور اسی ہی سے ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى بلکہ فرمایا کہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، من اتقى جو تقوی اختیار کر لیتا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اور تم اپنے گھروں کے دروازوں کی طرف سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیاب ہو سکو۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات کے اندر رمضان المبارک اور اس کے روزوں کے احکام ہمارے سامنے بیان ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد حلال مال، طیب مال کے حصول کا اللہ تعالیٰ نے قانون بیان فرمایا، اور فرمایا کہ لوگوں کے ناجائز طریقے سے مال کو لینا اور بغیر ان کی اجازت یا بغیر طیب نفس کے کسی کے مال کو استعمال کرنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ حلت و حرمت کا قانون اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت طیبہ کے اندر بیان کیا۔ تو جہاں پہ رمضان کے مسائل آئے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے قانون، روزوں کے جو مسائل و احکام ہیں وہ سارے کے سارے، فدیے کے احکام مسائل، سفر کے اندر روزے کا حکم کیا ہوگا، اگر کسی کا روزہ قضا ہو گیا تو اس کا حکم کیا ہوگا، یہ الحمدللہ سارے بالتفصیل احکام آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب معزز سامعین، بظاہر یہ دو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کا جو تعلق ہے رمضان کے ساتھ تو اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ میں اور آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ مفتی منیب صاحب کے اعلان کے پورا پاکستان اس کا منتظر ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی، اور اب بھی الحمدللہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ چاند کے اعلان کا کتنا انتظار کیا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین، جیسے ہی چاند نکلتا ہے تو رمضان کیا ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی اسلامی مہینہ ہے، قمری مہینہ جسے کہا جاتا ہے، وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اگلے چاند نظر آنے پہ پچھلا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، نیا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ افطروا لرؤیتہ وصوموا لرؤیتہ کہ لوگوں تم روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر، اور تم روزہ چھوڑو یعنی عید کرو تو وہ بھی چاند کو دیکھ کر۔ بات سمجھیں؟ تو چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور اسی کو دیکھ کر جو ہے وہ عید کرو۔ اب معزز سامعین، ان دونوں مسائل کو یکے بعد دیگرے بیان کیا گیا ہے، ان دونوں میں ایک باہمی ربط بھی ہے۔ اب ان آیات مبارکہ کا جو شان نزول ہے، وہ جو پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے زمین والوں کی روشنی کے لیے دو چیزیں پیدا کی ہیں، ایک سورج اور ایک چاند، کہ سورج سے ہمیں دن کو روشنی میسر آتی ہے
اور رات کا اجالا وہ چاند کی مرہون منت ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اپنی حالت پہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، جبکہ چاند اپنی حالتیں بدلتا رہتا ہے. تو ان حالتوں کے آگے پیچھے ہونے کی یا حالتوں کے تغیر و تبدل کی وجہ کیا ہے؟ اب معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ بڑا حکیمانہ جواب دیا ہے. اللہ نے یہاں پہ وجہ بیان نہیں کی کہ چاند کیوں بڑھتا گھٹتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق تو علم ریاضی سے ہے، علم حساب سے ہے، کہ جو اس کا علم رکھے گا، جو ریاضی کا علم سیکھے گا، اس کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ جو چاند کا بڑھنا گھٹنا ہے یہ کیوں ہے. بات سمجھے؟ البتہ اللہ نے بڑا حکیمانہ جواب دیا، اور جواب یہ دیا کہ چاند کو ہم نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ اس سے لوگوں کے اوقات اس سے منسلک ہیں، اور والحج، حج جیسی عظیم عبادت وہ بھی چاند سے منسلک ہے. اب معزز سامعین، ایک تو بات یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو چاند کی مختلف حالتیں ہیں، عربوں کے ہاں ان کے الگ الگ نام بھی رکھے گئے. بھائی یہ جو پہلی کا چاند ہے یہ بالکل باریک چاند، اس کو ہلال کہا جاتا ہے، اور ہلال ہلن سے ہے، اور ہلن کا معنی ہوتا ہے آواز کو بلند کرنا، آواز کو. اب چونکہ نیا چاند دیکھتے ہی لوگ خوشی سے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں کہ بھئی لوگوں چاند نظر آ گیا ہے، رمضان ہوگا، روزہ ہوگا، صبح اعلانات شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں چاند نظر آ گیا ہے، اب صبح عید ہوگی، اعلانات کیا ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کا نام جو ہے وہ عربوں نے ہلال رکھ دیا. اب ہم بھی دیکھتے ہیں بھائی، یہ ہماری جو ایمبولینسز ہیں ان کے اوپر بھی ایک سرخ رنگ کا چاند بنا ہوتا ہے، تو ساتھ کیا لکھا ہوتا ہے؟ ہلال احمر. احمر عربی میں سرخ کلر کو کہا جاتا ہے، اور ہلال چاند کو کہتے ہیں. وہ باریک پہلی کا چاند بنا ہوتا ہے، اس کو ہلال احمر لکھ دیا گیا. بات سمجھے؟ تو گویا کہ جو پہلی کا چاند ہوتا ہے اسے ہلال کہتے ہیں. اب اس کے بعد یہ چاند بڑھتا رہتا ہے. جب 7 تاریخ کا چاند آتا ہے تو معزز سامعین چاند کا آدھا حصہ روشن ہو جاتا ہے، اس کو قمر کہا جاتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ قمر. اب معزز سامعین پھر جو ہے وہ اگلے 7 دن تک یہ سارے کا سارا روشن ہو جاتا ہے، یہ سارا پورا چاند منور ہو جاتا ہے، تو اس کو بدر کہا جاتا ہے. بات سمجھے نا جی؟ اور اسی طرح جب پورا چاند ہو جاتا ہے تو پھر یہ دوسری طرف سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ 21 تاریخ تک یہ دوسری طرف سے گھٹ چکا ہوتا ہے، پھر آدھا رہ جاتا ہے، اور آدھے چاند کو قمر ہی کہتے ہیں. پھر اگلے 7 دنوں تک یہ بالکل غائب ہو جاتا ہے، اور اس کو محاق کہا جاتا ہے عربی کے اندر. یہ چاند کی مختلف صورتیں ہیں. اب معزز سامعین، جب لوگوں نے دیکھا کہ اب جب یہ پورا ہوتا ہے تو پوری روشنی ہوتی ہے، رات کے وقت میں باہر نکلتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، اس کی روشنی کا بڑا سہارا ملتا ہے، اندھیرے کے اندر اجالا مل جاتا ہے. لیکن جن دنوں کے اندر یہ بالکل باریک ہوتا ہے، یا آخری جو 2 دن ہوتے ہیں، ایک دن ان میں تو بالکل غائب ہی ہو جاتا ہے، تو ان دنوں میں اندھیرا بہت ہوتا ہے. اب جو ہے وہ باہر چلنا نکلنا یہ دشوار ہو جاتا ہے. تو اب انہوں نے سوال کر دیا کہ روشنی تو سورج بھی دیتا ہے، سورج اپنی حالتیں نہیں بدلتا، وہ ہمیشہ ایک ہی حالت پہ رہتا ہے، تو چاند کی حالتیں کیوں بدلتی رہتی ہیں؟ کبھی رات جو ہے وہ اجالا لے کے آ جاتی ہے، اور کبھی رات کے اندر تاریکی اور اندھیرا ہوتا ہے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ یہ دیا کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ مواقیت للناس، کہ اس چاند کے ساتھ لوگوں کے اوقات جڑے ہوئے ہیں. کیا جڑے ہوئے ہیں جی؟ اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاں اکثر اس بات کی تائید کی جاتی ہے کہ قمری تاریخوں کا حساب کتاب رکھا جائے، اور یہ تائید بہت اچھی بھی ہے.
اور یہ فطری بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور عموماً اس کو اسلامی تاریخ سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایسے ہے نا جی۔ اور جو شمسی تاریخ ہے اس کو انگریزی تاریخ کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ نتھی کیا جاتا ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ سورج بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا، یہ انگریزوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، اور چاند بھی کس کا پیدا کیا ہوا ہے؟ اللہ کا پیدا کیا ہوا۔ اب معزز سامعین، کچھ چیزیں ہماری ایسی ہیں، کچھ عبادات، کچھ ایام جو اللہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ منسلک کر دی ہے، اور کچھ عبادات کو اللہ تعالیٰ نے چاند سے نتھی کر دیا ہے، بات سمجھ۔ اب دیکھیں بھائی، نماز سے زیادہ افضل عبادت ہے نماز کو تو مسلم اور کافر کے درمیان تفاوت کی ایک علامت قرار دے دیا گیا، پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نہیں پڑھتا تو ایمان کمزور ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دیکھیں کہ نمازیں جو ہیں یہ چاند کے ساتھ منسلک نہیں ہے بلکہ یہ سورج کے ساتھ۔ اب کیا کہا جاتا ہے؟ بھئی طلوع فجر کے بعد، طلوع شمس سے پہلے پہلے اپنی نماز کو ادا کرو، فجر کو ادا کرو، سورج جب زوال سے ڈھل جائے تو ظہر ادا کرو، سورج کا سایہ جب سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل ہو جائے تو اب عصر کو ادا کرو، سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد مغرب ادا کر لو، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح جب افق بھی غائب ہو جائے، جو کہ سورج کی وجہ سے ہی طلوع اور غروب ہوتی ہے افق، اس کا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اب افق کی آگے تعریف میں تھوڑا سا فقہا کا اختلاف ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو سرخی سورج کے طلوع یا غروب ہونے کے فوراً بعد ظاہر ہوتی ہے اسے افق کہتے ہیں، جبکہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سرخی کے بعد ایک سفیدی آتی ہے، اس سفیدی کو افق کہا گیا ہے، بات سمجھے نا جی۔ اب افق ہے تو یہ بھی سورج کی وجہ سے ہے، جب یہ غروب ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نمازوں کے جو اوقات متعین ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں؟ وہ سورج کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح روزے جیسی عظیم عبادت وہ بھی منسلک ہے تو کس کے ساتھ؟ سورج کے ساتھ، یعنی طلوع فجر سے پہلے پہلے ہم نے سحری کو اپنا ختم کرنا ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی فجر طلوع ہو گئی، ٹھیک ہے، تو فوراً جو ہے وہ روزے کا وقت شروع ہو گیا۔ اب جیسے ہی سورج غروب ہو گیا تو اس کے فوراً بعد اب جو ہے وہ افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نماز اور روزہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ سورج کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب دیکھیں آگے ہے زکوٰۃ، ٹھیک ہے نا جی، تیسرا رکن جو عظیم رکن ہے۔ زکوٰۃ کا جو حساب کتاب ہے یہ قمری اعتبار سے کیا جائے گا، یہ چاند کے مہینوں اور چاند کے سال کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، بات سمجھے نا جی۔ یعنی اگر آسانی کے لیے ہر رمضان المبارک میں حساب کر لیا جائے، اور یہ بھی چاند سے جو ہے وہ منسلک ایک چیز ہے۔ اسی طرح معزز سامعین، حج ہے تو حج کو اللہ نے اسلامی مہینے میں رکھا، یعنی قمری مہینے میں رکھا، اب جو ہے وہ بھی چاند سے منسلک ہے۔ اسی طرح حتیٰ کہ اگر ایک عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو وہ جو عدت گزارتی ہے اس عدت کو بھی چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے شمار کیا جائے گا۔ واسطے میں جو کہا جاتا ہے نا 4 ماہ اور 10 دن، اس مہینے سے مراد 31 دن والا مہینہ نہیں ہے، سورج کا مہینہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے کون سا مراد ہے؟ قمری مہینہ مراد ہے، چاند کا مہینہ مراد ہے، چاہے وہ 29 کا ہو چاہے وہ 30 کا ہو، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو گویا کہ عبادات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ تقسیم کر دیا ہے۔ کچھ عبادات وہ سورج کے ساتھ ہیں اور کچھ، لہٰذا یہ کہنا کہ یہ جو ہے وہ یہ تو انگریزوں کا شعار ہے اور چاند صرف یہی اسلامی تاریخ ہے، نہیں بھائی، بات سمجھے نہیں۔ البتہ میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اسلامی تاریخ یعنی قمری تاریخ کا حساب کتاب رکھنا یہ بھی مسلمانوں کی ترجیحات میں ہونا چاہیے، اس کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے جیسا کہ آج ہمارے ہاں اس کو ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ڈاکٹر ٹائن بی ایک مورخ تھے، بہت بڑے مورخ تھے، یہ تقریباً 1957 کی بات ہے، ہمارے جو ہے وہ لاہور کے اندر جو ایک بہت بڑی جگہ ہے وہ جہاں پہ یہ وہ فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں، الحمرا ہال، ٹھیک ہے جی،
تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہاں کی بات ہے. میں نے ایک جگہ جو ہے وہ کتاب میں پڑھا تو وہاں پہ ایک تاریخ کے موضوع پر ایک سیمینار رکھا گیا, تو اس انگریز مورخ کو بھی وہاں پہ دعوت دی گئی. تو مسلمان مقررین نے بھی وہاں پہ بہت عمدہ اپنے بیانات کیے, خطابات کیے. اب معزز سامعین اس کے بعد وہ انگریز مورخ نے بھی وہاں پہ اپنا جو ہے وہ بیان کیا. اب جب وہ سیمینار ختم ہو گیا تو ایک بیوروکریٹ افسر جو ہے وہ اس کے پاس گیا, اس نے اپنی ڈائری لی ہوئی تھی اور اس کو کہا کہ یہاں پہ آٹوگراف لکھ. اس نے جو لکھنا تھا آٹوگراف وہ لکھا, اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ آج اسلامی تاریخ کیا ہے, چاند کی تاریخ کیا, میں وہ لکھنا چاہتا ہوں نیچے. آٹوگراف کے نیچے تاریخ بھی ہوتی ہے. اب وہ بیوروکریٹ کو اس سے کیا واسطہ, اب ہمیں اس سے کیا واسطہ, وہ اب خاموش کھڑا. اور پھر اس نے ایک جملہ بولا, بہت سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل وہ جملہ. اس نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی حال میں تاریخ پر بہت بڑی بڑی باتیں کی گئی ہیں, اور یاد رکھو کہ جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے وہ کبھی بھی تاریخ رقم نہیں کر سکتی ہے. اور اس کے بعد اس نے اسلامی تاریخ لکھی اور وہ ڈائری اس کے حوالے کر دی. بات سمجھے؟ اب دیکھیں, ایک تو تاریخ وہ ہے جو ہسٹری کہلاتی ہے, ایک تاریخ وہ ہے جو ڈیٹ کہلاتی ہے. بات سمجھے؟ لیکن اس نے ایک ہی جملے میں دونوں کو استعمال کر کے ایک سبق دے گیا, وہ کہ جو قوم اپنی تاریخ اپنی ہسٹری بھلا دیتی ہے وہ کبھی بھی تاریخ رقم نہیں کر سکتی. اور اس تاریخ کو اس نے لیا ڈیٹ سے. بات سمجھے؟ اس لیے معزز سامعین ہمیں اپنی وہ تاریخ بھی یاد رکھنی چاہیے, اور اپنی یہ جو تاریخ ہے اس کو بھی, اس اسلامی اور قمری تاریخ کو بھی یاد رکھنا چاہیے, اس لیے کہ ہماری کچھ عبادات وہ ان سے منسلک ہیں. اب دیکھیں ہم نے جب سے یہ تاریخ چھوڑی ہے زکوٰۃ کے حساب کتاب ہم بھلا بیٹھے ہیں. بات سمجھے؟ ہم نے, ممکن ہے کہ ہم میں سے کئی دوستوں نے پہلی دفعہ سنا ہو کہ عدت قمری اعتبار سے گزاری جاتی ہے. بات سمجھے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے یہ حساب کتاب رکھنا ہی چھوڑ دیا. اب ہمیں تو صرف رمضان میں ٹی ویوں پہ پتہ چلتا ہے چاند نظر آ گیا, عید پہ جا کے پتہ چلتا ہے اب پچھلا گیا, اب نیا چاند آ گیا. اب جو ہے وہ اگلے 11 مہینے ہمیں کوئی خبر نہیں رہتی ہے. حالانکہ ہمیں ہجری تاریخ جو سن ہے وہ بھی یاد رکھنا چاہیے, اور قمری جو تاریخ ہے اس کو بھی اپنے جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادات اس کے ساتھ بھی جوڑی ہیں. تو بہرحال ایک بات تو یہ, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس حکیمانہ جواب کہہ دیا کہ اس کے جو ہے وہ حکمتیں بیان کر دیں, فائدے بیان کر دیے کہ چاند کو ہم نے پیدا کیوں کیا ہے, یہ آپ کے کیا کام آتا ہے. یہ نہیں بتایا کہ اس کی منزلیں کیا ہیں, اس کی جو تغیر و تبدل آتا ہے باریک ہے, پھر جو ہے وہ ہلال سے قمر, قمر سے بدر, بدر سے قمر, پھر محاق, اللہ نے یہ نہیں بتایا. اس لیے کہ جو ریاضی سیکھے گا وہ خود بخود سیکھ لے گا. اب اگر یہ باتیں بتائی جاتی تو وہ اور پریشان ہو جاتے کہ اب یہ کیا نیا علم آ گیا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اس لیے معزز سامعین اللہ نے ایک حکیمانہ جواب دے دیا کہ یہ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے. البتہ تم اتنا سمجھ لو کہ تمہارے کچھ اوقات وہ چاند سے منسلک ہیں, اور کچھ عبادات اللہ تعالیٰ نے وہ چاند سے منسلک کر دی ہیں. تو سورج ہو یا چاند ہو, یہ دونوں کس کی مخلوق ہیں بھائی؟ ان دونوں کا خالق کون ہے؟ وہ اللہ ہیں. اور ہمیں جس طرح انگریزی تاریخ یعنی سورج کی تاریخ ازبر ہوتی ہے, اسی طرح قمری تاریخ کا بھی حساب کتاب رکھنا چاہیے. اور فرمایا کہ قل ہی, اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ یہ چاند مواقیت للناس, یہ لوگوں کے اوقات کے لیے پیدا کیا گیا ہے. والحج, اور کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اب حج کس مہینے میں ہوتا ہے بھائی؟ ذوالحجہ میں. اور ذوالحجہ جو مہینے کا نام ہے یہ انگریزی مہینے کا نام ہے, شمسی مہینے کا نام ہے, یا قمری مہینے کا نام ہے؟ قمری مہینے کا نام. اور فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا, نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کی پشتوں کی جانب سے آؤ. اچھا یہ بھائی ایک رسم تھی عربوں کے ہاں, اور یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے کہ جب وہ ایک دفعہ حج کی نیت سے اپنے گھر سے نکل جایا کرتے تھے تو دوبارہ وہ گھر واپس آنا معیوب سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے اب دوبارہ واپس جائیں گے نا, کسی کام کی وجہ سے بھی کیوں نہ ہو, تو یہ جو ہے وہ عیب ہے. ٹھیک ہے جی, یہ جانا گناہ عظیم ہے. اچھا اب اگر کسی کی مجبوری بن گئی, کوئی سامان گھر میں بھول گیا, مسافر بھول جاتے ہیں نہیں بھول جاتے؟ اچھا اب انہوں نے کیا طریقہ اختیار کر رکھا تھا, اب جہالت تھی نا, علم تو تھا نہیں, اب انہوں نے کیا رکھا تھا اگر جانا بھی پڑے نا
تو پھر پچھلی دیوار پھلانگ کے جانے دروازے سے داخل نا بڑا گناہ ملتا ہے۔ بس ہمارے ہاں بھی جو توہمات ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں، جتنے وہم ہیں آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے، علم سے کوسوں دور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور ان کی کوئی ویلیو، کوئی وقت، کوئی حیثیت ہماری شریعت میں نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کی پشتوں کی جانب سے آؤ، اور فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی تقوی اختیار کر لو۔ جس سفر کے لیے تم جا رہے ہو، اس سفر میں کوئی بھی خلاف شرع کام تم سے نہ ہو سکے، اور زندگی یوں گزارو کہ جیسے ایک متقی آدمی اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا گزارتا ہے۔ اور جو متقی کی زندگی ہوتی ہے بھائی، اب تقوی کہتے ہی گناہوں سے بچنے کو ہے، زیادہ نیکیاں کرنے کا نام تقوی۔ اگر کوئی آدمی وہ اپنی فرائض و واجبات کی جو عبادتیں ہیں ان کی ادائیگی کر رہا ہے، بآسن طریقے سے ان کو ادا کر رہا ہے، وہ بہت لمبی لمبی نفلیں نہیں بھی پڑھتا، وہ بڑے بڑے ذکر اذکار نہیں بھی کرتا، وہ چلے کشیاں نہیں بھی کرتا، اگر فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں سے بچ رہا ہے تو اسی کو متقی کہتے ہیں۔ ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ گناہوں سے بچ جاتا۔ لیکن ایک آدمی جو ہے وہ لمبی لمبی نفلیں پڑھتا ہے بھائی، تہجد کے وقت کھڑا ہو جاتا ہے اور دن میں کئی پارے وہ جو ہے وہ تلاوت قرآن کر لیتا ہے، لمبی لمبی تسبیحات پکڑ کے بیٹھا ہوا بھائی، ٹھیک ہے جی، چلے بھی لگ رہے ہیں، 4 مہینے بھی لگ رہے ہیں، مدرسوں میں وقت بھی گزر رہا ہے، مسجدوں کے اندر بھی وہ وقت گزار رہا ہے، لیکن جب بھی گناہ کا موقع ملتا ہے تو کر گزرتا ہے۔ ایسے آدمی کو کبھی بھی متقی نہیں کہا جائے گا۔ یہ نمازی تو کہلایا جا سکتا ہے، یہ عبادت گزار تو کہلایا جا سکتا ہے، اگر حج پہ جا رہے اس کو حاجی تو کہہ سکتے ہیں، صوم و صلات کا پابند تو کہہ سکتے ہیں، لیکن میرے عزیزو اس آدمی کو متقی نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں لیتا ہے۔ اس لیے بھائی اگر اپنے آپ کو متقی بنانا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے کیا کرنا ہے؟ صغائر سے بھی بچانا ہے، کبائر سے بھی بچانا ہے۔ جس کام سے میرے رب نے ہمیں روک دیا ہے بس ہم نے رک جانا ہے۔ میرے رب کا فرمان، میرے اللہ کا یہ حکم ہے جو میرا خالق ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے آزاد دیے، مجھے روزی روٹی کے وسائل اور اسباب دیے ہیں، رشتے ناتے دنیا ساری کی ساری، چلنا پھرنا بولنا دیکھنا سننا پکڑنا، یہ ساری کی ساری طاقتیں، اور پھر جو ہے وہ دیکھیں زبان ہل رہی ہے، کیسے لفظ جو ہے وہ زبان سے ادا ہو رہا ہوتا ہے، کان ہیں لگے ہوئے، کیسے ایک ایک لفظ الگ الگ ان کانوں کے اندر داخل ہو رہا ہے، دماغ ہے فوراً جو ہے وہ ان الفاظ کو کیچ کرتا ہے، سوچ و بچار اور تخیلات شروع ہو جاتے ہیں، دل ہے تو اللہ نے اس کو فیصل بنا دیا، اب یہ فوراً اس پہ کوئی فیصلہ لیتا ہے۔ یہ سارے کا سارا نظام پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتایا کہ تجھے عدم سے وجود میں لانے والی ذات کون سی ہے؟ اتنا خوبصورت چہرہ دینے والی ذات، اتنی جو ہے وہ اتنی نعمتیں دینے والی ذات، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو۔ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ کیسے ایک وقت تھا یہ انسان نطفہ تھا، ناقابل بیان اس کی حالت تھی بھائی، لیکن اب دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے سننے والا، بولنے والا، چلنے والا، پکڑنے والا، بھاگنے والا، دوڑنے والا، فیصلہ کرنے والا اس کو انسان بنا دیا۔ تو اللہ نے جو ہے یہ فرمایا کہ آدم سے وجود میں لانے والی ذات کون سی ہے؟ یا ایھا الانسان، او انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو یہ ساری نوازشیں کرنے والی ذات، اب اس کو کیا ہم بھلا دیں؟ اس کے احکام کو بھلا دیں؟ اس کی آیات کو پس پشت ڈال دیں؟ اس کی نافرمانیوں پر چلنے لگے؟ نہیں بھائی، جس ذات نے ہمیں دیا ہے اب ہمارا حق ہے کہ عبادات بھی
اسی کی جائیں۔ اب ہمارا حق ہے کہ اس کے ہر حکم پر اپنی جان چھڑکنے والے بن جائیں، سر تسلیم خم کر کے اس کو قبول کرنے والے بن جائیں۔ جس کام سے اس نے منع کر دیا رک جائیں، جس کا اس نے حکم دے دیا لگ جائیں۔ یہی بندگی ہے، یہی عبادت ہے، یہی طاعت ہے، یہی فرما برداری ہے، اور یہی مقصود بذات ہے۔ انسان سے اللہ یہی چاہتے ہیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو بہرحال معزز سامعین، اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو کیا ہے کہ تقوی اختیار کر لیا جائے، انسان متقی بن جائے۔ اور فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اب وہ جو ان کی رسم تھی نا، اب اللہ نے اس کو بھی تو دھونا تھا، اس کو بھی تو صاف کرنا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ضرورت کے پیش نظر آپ کو جانا پڑ بھی سکتا ہے، جانا پڑے تو آپ پیچھے سے کیوں آئیں، دیواریں کیوں پھیلائیں گے، بس دروازے سے جاؤ، ضرورت ہے بھی اللہ تمہیں اجازت دے رہے، اللہ نے منع تھوڑی کیا تھا۔ بات سمجھے نہیں؟ اس لیے فرمایا کہ جو صحیح کام کرنے کا طریقہ ہے اسی صحیح طریقے سے اس کو کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ تمہیں جو ہے وہ دروازوں کی طرف سے جانے کی اجازت ہے، اور فرمایا واتقوا اللہ، لیکن اصل چیز کیا ہے پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی طرف توجہ دلائی، وہ کیا ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیا جائے۔ لوگوں تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت انسان کے دل کے اندر آ جائے، اور اتنا خوف پیدا کر لینا اپنے دلوں کے اندر، یہ ضروری ہے کہ جس سے انسان گناہوں سے بچ جائے، اور اتنی محبت اپنے دل میں اللہ کی پیدا کرنا یہ ضروری ہے کہ بندگی، طاعت اور حکم انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ بات سمجھے نا؟ اتنی محبت تو ہو نا کہ سردی برداشت ہو سکے، ٹھیک ہے جی، ٹھنڈا پانی انسان کو جو ہے وہ ٹھنڈا نہ لگے، اس کی تکلیف نہ ہو، اس کی وجہ سے نماز نہ چھوٹ جائے۔ بھائی اتنی محبت تو ہو نا جی کہ انسان جو ہے وہ تہجد کے وقت میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے جو ہے وہ راز و نیاز کی باتیں کر لے۔ اتنی محبت تو ہو نا کہ اس کے لیے جو ہے وہ دن بھر اگر بھوکا رہنا پڑے روزے کی حالت میں تو بھوکا رہ سکے۔ اتنی محبت تو ہو نا کہ اگر گرمیوں کی تپتی دوپہر میں مسجد میں آنے کا حکم ہو، مؤذن پکار دے، منادی ندا دے دے، اب اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اپنے تیز قدموں سے مسجد کی طرف آنے لگ جائے۔ بات سمجھے؟ تو اتنا خوف پیدا کرنا اور اتنی محبت اللہ کی دل میں پیدا کرنا بھئی یہ بہت ضروری ہے، وگرنہ جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلنا، صراط مستقیم پہ چلنا یہ انسان کے لیے بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کیا ہو سکو، فلاح پا سکو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔